اب اللہ جل شانہ نے جو حکم فرمایا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ واقعہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر بعض منافقین جنگ یا خوف کے حالات میں مختلف قسم کی افواہیں پھیلا دیتے تھے، تو بعض سادہ لوگ مسلمان ان سے متاثر ہو جاتے۔ اللہ جل شانہ نے اس طرز عمل سے اہل ایمان کو منع فرمایا اور تلقین کی کہ جو بات بھی پہنچے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹا دو اور اولو الامر کی طرف لٹا دو، اور اولو الامر کی ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ یہ اولو الامر کون لوگ ہیں، لعلمہ الذین یستنبطونہ، جو اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ استنباط کر سکیں۔ اب یہاں پہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، استنباط۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور قرآن کریم کا ہر لفظ ہیرے کی طرح ہے، ہر لفظ ایک خاص معنی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بغیر کسی وجہ کے الف لام بھی نہیں آیا ہوا، کسی جگہ پہ کسی ایک لفظ میں ایک ہی معنی دے رہا ہے، بعض جگہ پہ الف لام ہے، بعض جگہ پہ الف لام نہیں، اس کی پیچھے وجوہات ہیں۔ کسی جگہ پہ اللہ جل شانہ نے اس کا متبادل، اس کے ہم معنی کوئی لفظ استعمال کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی لفظ کہیں استعمال کر دیا، کوئی لفظ کہیں استعمال کر دیا، ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ وجوہات ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے یہاں پہ خاص لفظ استعمال کیا، استنباط۔ استنباط کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں استنباط کہتے ہیں کہ جہاں پانی ہو اس پانی کی تلاش کی جائے، پانی کو تلاش کرنے کے بعد گہرائی سے جہاں میٹھا پانی ہو وہاں میٹھے پانی کی تلاش کر کے کنواں کھودا جائے اور کنواں کھود کے لوگوں کے لیے پانی کو مہیا کر دیا جائے، یہ سارا عمل استنباط کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا کہ وہ لوگ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہاں لغوی معنی تو مراد ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہاں پہ اللہ نے جوڑا کس کو ہے؟ علم کے ساتھ۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ استنباط سے کیا مراد ہے؟ استنباط سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو نصوص ہیں، جو احکامات ہیں، ان کے اندر غور و فکر کر کے اس میں سے وہ علت نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے وہ شخص جو پانی کی تلاش میں انتہائی مہارت رکھتا ہے، بہت تجربہ کار ہے، جو زمین کے پاس جا کے اندازہ کر لیتا ہے کہ یہاں میٹھا پانی ملے گا، اور پھر وہاں کھدائی کی جاتی ہے تو پانی بھی نکل آتا ہے، اور لوگ جب ایک پانی نکل آتا ہے تو لوگ اس پانی سے نفع حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے امت کے اندر آپ علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانہ اقدس کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اس بات کی صلاحیت رکھتے تھے کہ جو شریعت کے احکام ہیں ان کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے اندر سے علت کو نکال سکیں، وجہ کو نکال سکیں کہ اللہ نے یہ حکم کیوں ذکر کیا ہے۔ اور جو ایسی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم میں اس مقام پہ استنباط یستنبطون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے حدیث مبارکہ میں اجتہاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اجتہاد کا لفظ حدیث مبارکہ میں خود اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام کے سامنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے استعمال فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ استعمال فرمایا بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ علیہ السلام کی موجودگی میں اجتہاد فرمایا۔